لاہور کی بات کر لیتے ہیں کہ پارک ویو سوسائٹی ڈوب گئی, این او سی مریم نواز نے دیا, اقرار الحسن سے ایک نہیں, میں نے وہ لگایا, وہ عمران خان صاحب بھی ان کے بڑے مددار ہیں, ایک لفظ نہیں بولا اقرار الحسن نے کہ پارک ویو میں لوگ ڈوب گئے, لوگوں کا درد این او سی مریم نواز کیسے دے سکتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے آ کر جو روڈا کی زمین تھی اس کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں وہ پارک ویو سوسائٹی بنی ہے؟ نہیں, پارک ویو سوسائٹی تو انلیگل تھی. تو مریم نواز کے جو بلاکس تھے اس کے اوپر آ کر میں اس کے اوپر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پارک ویو سوسائٹی کے چند بلاکس انلیگل طور پر کنسٹرکشن ہوئی, وہاں پر روڈا جو ہے وہ گئی. میں نے اسی سیٹ کے اوپر روڈا کی ڈائریکٹر تھیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے مقدمات بھی کیے, ہم نے پولیس بھی لے کر گئے, لیکن یہ لوگ نہیں رکے. ٹھیک ہے, مریم نواز اس سوسائٹی کو این او سی دیتی ہیں ٹیکنیکل, روڈا کے تھرو وہ این او سی جاتا ہے, اور وہ سوسائٹی جو روڈا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارک ویو پوری کا پورا ذمہ جو ہے وہ ایک مریم نواز صاحبہ پہ اگر ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بین کر دیا گیا تھا اس کو, سوسائٹی کو؟ پی ٹی آئی کے زمانے میں عثمان بزدار صاحب نے اس پہ پابندی لگا دی تھی عمران خان صاحب نے زمین الاٹ نہیں کی تھی. نہیں, انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ چونکہ یہ انلیگل سوسائٹی ہے, انہوں نے زمین الاٹ نہیں کی. پارک ویو انلیگل سوسائٹی ہے. آپ کیا عمران خان صاحب کے دور میں یہ پابندی لگا دی تھی؟ عمران خان صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا علیم خان صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی زمین کی میں بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بین کر دیا تھا بات یہ سیلز کو. ہاں, لیکن کوسچن اس کے اندر یہ ہے کہ اقرار الحسن کو اتنی بڑی یہاں پر لوگوں کا کروڑوں ڈوب گیا, اقرار الحسن کو وہ نہیں نظر آیا. میں تو عرض کر رہا ہوں نا, اس میں تو ہر شخص ذمہ دار رہا ہے. اسی حکومت میں ہی مریم نواز کی حکومت میں چینی مافیا نے تباہی پھیر دی. 100 روپے والی چینی کو اٹھا کے ہم 200 روپے کے اوپر لے گئے. اقرار الحسن کو وہ بھی نظر نہیں آیا, ایک ٹویٹ نہیں کیا. میں نے یقیناً مہنگائی پہ بھی ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا چینی مافیا کے اوپر, کیونکہ وہاں پر تگڑے لوگ ہیں. ہاں لیں, چینی مافیا کے اوپر ایک بھی ٹویٹ نہیں. آپ نے 2 ٹویٹ کیے, ایک گروک ذرا بتانا کس کس کی چینی شوگر مل ہے, بس کمال کر رہے ہیں. ابھی آپ غلط ثابت ہو گئے اس بات کے اوپر. اس سے اوپر کچھ بھی نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ کہیں نہیں لکھا میاں صاحب مریم نواز صاحبہ تباہی حضور والا. جب آپ گروک سے یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کی کتنی شوگر ملے ہیں, جب آپ جانتے ہیں کہ میاں برادران کی اور شریف برادران کی کتنی ملے ہیں, باقی جو سردار وڈیرے اور مخدوم ہیں ان کی کتنی شوگر ملے ہیں, یہی چیز آپ عوام کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. میں یہ بات کروں گا, آپ 10 چیزوں پہ اختلاف کریں گے مجھ سے. میں اگر آپ سے بالکل میں آپ کی مثال دے رہا ہوں, کوئی میں یہ کہوں گا کہ فلاں کتنی ملے ہیں, فلاں کتنی ملے ہیں, اور یہ شوگر کا جو بحران ہے ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا. سیاسی اختلاف ہوگا, گزارش تو سن لیجیے حضرت, کہ سیاسی اختلاف پیدا ہوگا اس سے. آپ ایک تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ان لوگوں کی ملے ہیں جو آپ کے استحصال میں ملوث ہیں, اور آپ اس کو تنقید نہیں مانتے, خود نہیں بولتے. عمران خان سے کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ تنقید کرنے کا. عمران خان صاحب کے اوپر بہتر طریقہ یہ تنقید, عمران خان صاحب کے اوپر تو ڈائریکٹ الفاظ دے کر کرتے ہیں. قبلہ جب شریف خاندان زرداری خاندان آتا ہے تو گروک کا سہارا لے لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یا تو یہ ہو کہ میں نے زندگی میں کبھی شریف خاندان پر تنقید نہیں کی یا زرداری صاحب پر تنقید نہیں کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ 2 دن پہلے KMC کا پروگرام ریکارڈ کر کے آیا ہوں, جس میں ہم نے ان کے ڈائریکٹر کو, ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو, سب کو پکڑا.